ریڈیو آواز ایف ایم 107 والی بات کی لائیو اسٹوڈیو سے تقدیم کرتے ہیں. میں ہوں مرزا کیسر فاروق. پروگرام میں آواز آپ کی اور میرے ساتھ موجود ہے جناب راجہ سلطان. جی راجہ صاحب, بات جو ہو رہی تھی وہی اوورسیز کے حوالے سے ہم تو بات کر رہے ہیں, اور میں بار بار ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں اوورسیز بھائی جو بھی سن رہے ہیں وہ کال کریں, اپنا ان کے ذہن میں جو بات ہے وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ لائیو لوگ سن رہے ہیں, آگے اپنا وہ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا سکتے ہیں. نمبر بار بار میں بتا رہا ہوں 0546502107. جی راج صاحب, اب سوال میرا جو اگلا وہ یہ تھا کہ جو مطالبہ آ رہا ہے کہ ان کی جو اوورسیز کی ہیں تو سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں باقاعدہ سیٹیں بھی دی جائیں, اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالی ہے. کیونکہ میں چاہتا ہوں جو ہمیں عام عوام سن رہی ہے ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ کیا سیٹیں کس طرح آ سکتی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ کا جمہوری نظام ہوتا ہے وہ صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو, دونوں جمہوری ہیں, اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس میں 2 تہائی سے کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. مطلب آمریت میں اور جمہوریت میں فرق ہی ہے, اور ہمیں اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا, میں آپ کو سیٹوں کا بتاتا ہوں کہ آپ یقین کریں یہ ڈیل ہوئی ہے, آفسز کا ساتھ دھوکھا ہوا ہے. اور اسی طرح یہ پہلے بھی پروگرام اور تھا, اور یہ بتا دوں چاہے عمران خان ہو یا چند کچھ بڑے آفسز ہوں, یہ دنیا بھر سے یہ جو تھوڑے سے امیر آفسز ہیں نا, ان کی دولت پہ ان کی نظر ہے, وہاں پہ یہ اور گیم ہے. اور کس یار یقین کریں, یہ وہی جیسے بعد میں بات کرتے ہیں ملک ریاض یا وہ زرداری صاحب کی کار یا وہ بزنس, وہ انشاءاللہ کرتے ہیں اس کے بعد بات. تو ہر جگہ پہ یہ جو بڑا رچ مین ہے نا, پیپل وہ بڑے بڑے مگرمچھ, کھیل آخر اگر دولت کا ہی ہوتا ہے, چاہے پاکستان ہو پاکستان سے باہر. مطلب ہم عام آدمی کو استعمال کرتے ہیں, تو یہ کچھ لوگ جو ہیں یہ آفسز کو استعمال کرتے ہیں. اب ان کو بیچارے آفسز سے ان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں. کافی کا مقصد ڈالو گے ان کو 10-10 20-20 یا عمران خان کو 400-500 آفسز چاہیے تھے جو پیسے والے ہوں. مطلب ایک طریقہ ہے نا بالکل بالکل فنڈنگ کا, سیدھی سی بات ہے. خیر خان صاحب کا تو آپ کو پتا فنڈنگ کا کیس ہے, اس پہ بھی فیصلہ نہیں آ رہا, نہیں جانے کیوں نہیں آ رہا. وہ انڈیا اور اسرائیل سے سنا ہے کوئی پیسے آئے ہوئے تھے, نہیں وہ 32 کروڑ کا بھی مسئلہ ہے. بڑی سختی سے کہا تھا کہ 3 دنوں میں اس کا فیصلہ آنا چاہیے. پھر تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, ہمارے بڑا کچھ ہو جاتا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. اور شاید یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو لائے تھے, ان کا جو مقصد تھا, ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور مقصد ہے. اور اس میں بدقسمتی ہے کہ ملک کے فائدے کے لیے بہت تھوڑے مقاصد ہوتے ہیں, زیادہ اپنے گروہ یا ذاتی مفادات جو ہے گروہی اور اپنے لوگوں کو. تو اب بات اچھا دیکھیں, اس کا بھی وہی طریقہ ہے. ایک اچھا طریقہ تھا کہ 8 10 12 15 آپ جتنی سیٹیں رکھ لیں, ٹھیک ہے, قومی اسمبلی میں رکھ لیں یا کوئی سینٹ میں رکھ لیں, لیکن اس کے لیے آپ کو بڑی تبدیلی کرنی پڑے گی. لیکن اس کے لیے بھی تو اسمبلی میں آنا پڑے گا نا سر, حال میں آنا پڑے گا, وہاں پہ آپ بحث نہیں کر. اب ان کا وہاں پہ کیا مسئلہ تھا آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ بات ہوئی ہے کافی جگہ پہ ہوئی ہے. وہ معذرت, میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے, آپ یقین کریں بے شمار پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو میں ملا ہوں اور لوگ ملے ہیں. اس کے علاوہ کہ انہوں نے وہ خود اس چیز سے مطمئن نہیں تھے. وہ کہتے تھے باتوں میں ٹھیک ہے, ویسے ٹھیک ہے, یہ آفسز کے ووٹ سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے, یہ وہاں صرف فنڈ لینے کے چکر میں ایک شوشن کو خوش کر رہے ہیں. ہاں, پھر دیکھیں جی ہم ایسے ہوں گے, ہمارے حلقے میں کیا ہوگا آفسز کی. مطلب یہ پی ٹی آئی کے جو ایم این اے میں ان کی بات کر رہا ہوں, باقی تو آپ چھوڑیں. اب ہوا کیا, انہوں نے دوسرا طریقہ کا, جس طرح اقلیتی سیٹیں ہوتی ہیں یا جس طرح خواتین کی مخصوص نشست ہوتی ہیں, قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلیوں میں 6 ایم پی اے یا ایم این اے کے بعد ایک نشست جو ہے وہ خواتین کو دی جاتی ہے. تو وہ جنرل الیکشن جو ہے پبلک کے پاس جانا ہے, اس پروسیجر سے بچ جاتے ہیں, لیکن ایک اچھی ہے. تو یہ ایک ایسا طریقہ بھی چاہ رہے تھے, کوئی ایسا طریقہ بنے تو کہ آفسز کی سیٹیں آ جائیں. تو ہمارے جو دوست تھے جن کا مشن یہ تھا کہ ہم نے کس صورت قومی اسمبلی میں پہنچنا ہے, انہوں نے کبھی کوئی الیکشن لڑا, کوئی لڑنا چاہتے ہیں, رہتے باہر ہیں, وہ یہاں کی چیزیں سمجھتے نہیں, ہار جاتے ہیں, پھر یہاں سے بڑے بزنس والے یا دولت والے آ جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, مطلب میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ نسخہ ٹھیک ہے, یہ ٹکا لگاتے ہیں, شاید اس طرح اسمبلی میں پہنچ جائے. اب بات جو آپ کر رہے ہیں کہ نشستوں والی بات آ گئی, جب نشستوں والی بات آ گئی تو ہم کسی جگہ کافی اکٹھے بیٹھے تھے. تو میں نے ان کو نہ کہتے ہیں ہو نہ ہو, میں نے کہا یار ہو تو جائے ٹھیک ہے, لیکن مجھے بچائیں, آپ پی ٹی آئی سے ہیں, مانے نہ مانے لیکن آپ پی ٹی آئی سے ہیں. میں نے ایسے ہی کہا. لیکن جب یہ 8 نشستیں ہوں گی تو آپ ہوں گے, دوسری طرف زلفی بخاری ہوگا, پھر شہباز گل ہوگا, یا کوئی اور مسرت نیل جیسا یہ ہوگا. آدھے پھر اسی تو پھر بھی اتھے ہی رہ گئے, ٹکٹاں تو پھر بھی بیٹھے مگر مچ لے گئے. میں کہ یہ تو ہوگا. وہ پھر اس وجہ سے اس چیز سے پیچھے ہٹے کہ ہمیں یہ جو اس طرح مخصوص نشستیں ملیں گی اس سے بھی ہم ذاتی طور پہ نہیں بن سکتے ہیں.
تو اصل مسئلہ وہاں پہ یہ ہے کہ قانون سازی سے پہلے یا قانون سازی ہونی ہے، اس پہ ڈسکس ہونی چاہیے کہ وہ ذوالفقار بخاری شہباز کے لیے کوئی بھی جماعت ہے جی، پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہے، اس میں جو بڑے بڑے بزنس مین باہر سیٹل ہیں ان کو ہی نہ ملے، ان میں سے کوئی اہلیت جو رکھتا ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، تو وہ زیادہ امیر نہ ہو، اس کے باوجود بھی اس کو یہاں اورسز کی سیٹ مل سکے، ایک میرٹ بنے، ایک میرٹ بنے، جو ایک مشکل چیز ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اسمبلی کا تو مقصد ہی یہ ہے، ایک تھنک ٹینک ہوتے ہیں، اچھا تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں ان کی جو کافش محنت ہوتی ہے ان کو بعد میں اسمبلی میں لے کر جایا جاتا ہے، اسمبلی کی تو انتہا ہے وہ۔ پھر میں شعر بول دوں یہاں پہ حالت ہے، وہ اکثر میں ویسے بولتا ہوں، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ تو وہاں پر اسمبلی میں انتہا پر باتیں ہوتی ہیں، اور انتہا سے آپ کو آغاز کر کے اس ملک کے لیے خوبصورت بہترین آپ کو قانون بنانے پڑتے ہیں، آئین بنانے پڑتے ہیں، شکیں بنانی پڑتی ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے نا، جتنے بھی ہمارے ایم ایم اے جاتے ہیں، جو بھی ممبر قومی اسمبلی ہوتے ہیں یا سیول میں، مقصد تو یہی ہوتا ہے نا ان کا کہ قوانین ایسے قوانین بنائیں جس سے ہمارا ملک ترقی کرے، جس سے ہماری عوام میں خوشحالی آئے، جس سے بیسک سہولیات ملے۔ اصل مقصد تو ان کا یہ ہے، لیکن اپنے مفاد کے لیے یہاں کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی آئین شکن بن جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی عوام کے لیے بولتے ہی کوئی نہیں، یہاں پہ ادھر جا کے پھر اسی ایسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح بھی استعفے دے کے پھر تنخواہ بھی لے لیتے ہیں۔ بالکل، یعنی کہ یہ، اور پچھلی دفعہ پھر وہ اس کو خواجہ آصف کو کہنا پر کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی یا ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، تو اب پھر لگتا ہے کچھ ایسے ہی نہ ہو جائے۔ یہی بات ہے نا، یعنی کہ دیکھیں اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے، تنخواہیں بھی لیں گے اور استعفیٰ بھی ہے ہمارا۔ یعنی کہ یہ نہیں، اگر آپ الیکشن آپ چاہتے ہیں سر، وہ چیزیں آپ پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دیں، آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کریں، 1 منٹ لگتا ہے، آپ سینٹ میں ہو گیا، آپ کراچی سندھ میں جو آپ کہتے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ سیاست ہوتی ہے، سیاست بھی ہوتی ہے، بڑی گندی سیاست ہوتی ہے، یہ عوام کے فائدے کی سیاست نہیں ہوتی، یہ امیروں کی اشرافیہ۔ اچھا، اور عمران خان صاحب نے وہ کیا، شعور کے نام پہ بے شعور کیا لوگوں کو، کہتے ہیں میں یہاں پہ اشرافیہ کریکٹ ہے، بھائی اشرافیہ کریکٹ ہے تو آپ نے مرزا کیسر یا راجہ ذوالفقار کو ٹکٹ دے دیا تھا، وہ ساری اشرافیہ ہی بیٹھی تھی، ملوں والے آپ کی ایم پی ایم ایل اور ٹکٹ ہولڈر ہے، مطلب 6 لاکھ ریٹ چل رہا ہے، اسٹیج عمران خان کے اسٹیج پہ جو جلسہ ہوتا ہے ایک کرسی کا، سیلفی بھی لاکھوں میں بکتی ہے۔ اوورسیز کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی ہیں، ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ اوورسیز کو جو ان کا حق کیا وہ ملنا چاہیے، جی انشاءاللہ کوشش رکھیں گے، کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ووٹ کر، کیونکہ وہ پاکستانی ہیں اور پاکستانی ذرا اور اتنا بھیجتے ہیں، ملک خوشحال ہوتا ہے، اس سے لوگ خوشحال ہوتے ہیں، اگر وہ ووٹ کا حق مانگتے ہیں تو ان کو ووٹ کا حق۔ اور میں یہ بھی مرزا صاحب آپ کی وساطت سے بتا دوں کہ انشاءاللہ میں جب آ رہا ہوں عنقریب تو میں مختلف ملکوں میں جا کر اپنے آفیسر سے ملوں گا اور ہم سنجیدگی سے گفتگو کریں گے اور اپنے ہم اس حق کے لیے لڑتے رہیں گے آفیسر کے ووٹ کے لیے۔ اب اس کے وقفے کا پھر ٹائم ہے، ایک بریک ہوگی چھوٹی سی، تو لیکن اس کے بعد ہم جو ہمارا ٹاپک ہے اوورسیز کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈسٹرکٹ منڈی امن مان کی اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ تھوڑی سی وہ سیاست کا ٹچ بھی تھوڑا، جن سے ہم نفرت کرتے تھے، جن کو ہم چور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے، وہ کام بھی وہ بھی تھوڑا سا انشاءاللہ وہ بڑا دلچسپ ماحول بنے گا، تو اس حوالے سے بریک کے بعد یہ ساری باتیں ہوگی۔ جی دیکھنے والے سننے والوں کو میں کہوں گا کہ یہ پروگرام، کیونکہ اب وقفہ اذان بھی ہوگا، مغرب کا وقفہ بھی اسی میں ہوگا، اذان بھی، نماز بھی اسی میں ہوگی، اس کے بعد پھر ہم ملیں گے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اذان اور نماز کے بعد ہمارے ساتھ ضرور شامل ہو جائیے گا۔ راجہ صاحب میرے ساتھ ہیں، اور ابھی منڈی بہادر کے امن و امان کے والے سے بھی بات ہوگی، تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔